نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث ہے الطاعم الشاکر کالصائم الصابر۔ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھانا کھا کر شکر کرنے والا صابر روزہ دار کی طرح ہے۔ کھانا کھا کر شکر کرنے والا صابر روزہ دار کی طرح ہے۔ مذکورہ حدیث میں کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کو روزہ دار صابر سے تشبیہ دی ہے۔ وہ تشبیہ اس میں نہیں کہ دونوں ہر اعتبار سے برابر ہیں، بلکہ تشبیہ اس میں ہے کہ دونوں نفس ثواب میں برابر ہیں۔ ورنہ صبر کرنے والا فقیر شکر کرنے والے مالدار سے بہت بہتر ہے۔ مذکورہ حدیث میں کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کو روزہ دار صابر سے تشبیہ دی ہے۔ وہ تشبیہ اس میں نہیں کہ دونوں ہر اعتبار سے برابر ہیں، بلکہ تشبیہ اس میں ہے کہ دونوں نفس ثواب میں برابر ہیں۔ ورنہ صبر کرنے والا فقیر شکر کرنے والے مالدار سے بہت بہتر ہے۔ اس حدیث کی ترکیب: الطاعم موصوف، الشاکر صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، کاف حرف جار، الصائم موصوف، الصابر صفت، موصوف صفت مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا کائن شبہ فعل کا، کائن شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الطاعم موصوف، الشاکر صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، کاف حرف جار، الصائم موصوف، الصابر صفت، موصوف صفت مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا کائن شبہ فعل کا، کائن شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے حدیث ہے الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشۃ۔ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشۃ، خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا آدھی آمدنی ہے۔ خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا آدھی آمدنی ہے۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی ضروریات زندگی میں میانہ روی اختیار کرنا ضروری ہے، نہ وہ بخل کرے اور نہ ہی اسراف اور فضول خرچی کرے، خواہ امیر ہو یا غریب۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے الاقتصاد فی الفقر والغنی، میانہ روی غریب اور کشادگی دونوں میں اختیار کی جائے۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی ضروریات زندگی میں میانہ روی اختیار کرنا ضروری ہے، نہ وہ بخل کرے اور نہ ہی اسراف اور فضول خرچی کرے، خواہ امیر ہو یا غریب۔ جیسے کہ ایک روایت میں ہے الاقتصاد فی الفقر والغنی، میانہ روی غریب اور کشادگی دونوں میں اختیار کی جائے۔ اس حدیث کی ترکیب: الاقتصاد مصدر موصوف فی جار، النفقۃ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا کائن شبہ فعل کا، کائن شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، نصف مضاف، المعیشۃ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الاقتصاد مصدر موصوف فی حرف جار، النفقۃ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا کائن شبہ فعل کا، کائن شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، نصف مضاف، المعیشۃ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔